اب وہ جھگڑا شروع کر دیا، صدیق کون ہے؟ بچے یقین جانیے اتنے پریشان ہیں، کوئی کہتا ہے ابو بکر صدیق ہیں، دوسرا گروہ کہہ رہا ہے حضرت علی صدیق ہیں، تیسرے نے کوئی اور باتیں شروع کر دی۔ اب ان باتوں پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ صدیق کون ہے۔ یہ ہے اس امت کے جھگڑے۔ فلسطین میں بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ 15 لاکھ افغانستان میں مار دیے گئے، عراق میں کو 20 لاکھ مار دیا گیا، شام کے لوگ دربدر ہو گئے، الجزائر کے ہو گئے، اور امت کو یہ فکر ہے کہ صدیق کون ہے، ابو بکر ہے کہ علی ہے۔ انہوں نے دین کا کام کرنا۔ آپ کے لیے میں یہ بات، ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اولئک الذین انعم اللہ، اور وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیا، وہ جو انعام یافتہ ہیں، جن کی اطاعت کرنی ہے، جن کی فرما برداری کرنی ہے، ان میں سر فہرست کون ہے؟ من النبیین، نبی ہیں نا، انبیاء ہیں، ان کی پیروی کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا من النبیین والصدیقین، دوسرے انعام یافتہ صدیقین ہیں۔ میں نے جب بچوں کو یقین جانیے یہ آیت پڑھائی نا، تو ان کی حالت دیکھنے والی تھی، کس خوشی کے ساتھ کہ قرآن کریم نے کتنا صاف ہمیں بتایا۔ صدیقین جمع کا صیغہ ہے، کسی ایک کو صدیق نہیں کہا، نبی کے ارد گرد جتنے بھی ہیں سب کو صدیق کہا ہے۔ وہ سراج منیرہ کی منزل پہ، رحمت للعالمین کے مقام پہ فائز، امام الانبیاء، وہ صادق اور امین، جس کو اپنا کہے وہی صدیق ہے۔ قرآن کہے کہ وہ جمع میں ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تم ایک دو کے لیے جھگڑ رہے ہو۔ اسی پیغمبر نے فرمایا تھا، اس زمین کے اوپر اس آسمان نے ابو ذر سے بڑا سچا نہیں دیکھا۔ اگر آپ کہیں گے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خدیجہ سے بڑا سچا کون ہے؟ عائشہ اگر صدیقہ ہیں تو خدیجہ صدیقہ نہیں ہے؟ یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ سلمان فارسی سے بڑا صدیق کون ہے؟ اور حضرت بلال سے بڑا سچا کون ہے؟ جس نے تپتے ہوئے کوئلوں پہ لیٹ کے، جس کی چربی بھی پگھل گئی تھی اور اس سے کوئلے بجھے تھے، اور پھر حق کی گواہی دی تھی، اس سے بڑا سچا کون ہے؟